کہ آپ نے اپنے شوہر کو لکھ کے کہا کہ میں تمہیں شادی کی اجازت دیتی ہوں؟ آپ نے کہا کہ میں نے ان کو میسج کیا یا جو بھی کیا، جی جی آپ آپ نے اپنے شوہر کو شادی کی اجازت دے دی؟ وہ اتنا حوصلہ کہاں سے آیا آپ میں؟ دیکھیے، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور کنیکٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری سوسائٹی ذرا الگ انداز کی ہوں سوسائٹی ہے. ہوں اگر آپ پھر وہ اس میں سے نکالیں گے یوٹیوب اور جو پیجز والے میگزین والے جو بات نہیں کہی ہوئی وہ لگا دیں گے. لیکن بہرحال یہ اجازت انسان کے ہاتھ میں تو بہت بات کی بات ہے. یہ اجازت رب تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کو دی گئی ہے، اور اللہ نے اگر کسی بات کی اجازت دی ہے تو اس کے پیچھے پھر بہت بڑی لاجک ضرور موجود رہی ہوگی، تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو ایسا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہے، کچھ کہا ہے قرآن میں یا حدیث میں، آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں، آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، وہ ایک بالکل الگ بات ہے. میں شادیوں کی بات نہیں کر رہی، میں نارمل ایک روٹین کی بات کر رہی ہوں. بہت سی چیزوں کے بارے میں احکامات بھی موجود ہیں اور چیزیں سامنے بھی ہیں. تو لیکن آپ اس کو غلط اور برا نہیں کہہ سکتے. جو اللہ کی طرف سے چیز آ گئی وہ ایسے ہی ہے. اگر میں اس پر عمل نہیں کر رہی، لیٹ سپوز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ بولنا غلط ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غلط تو ہے ہی ہے. بعد میں میرے اعمال کا حساب ہو جائے گا، اللہ چاہیں گے تو مجھے معاف کر دیں گے ورنہ سزا دیں گے. تو اسی طرح یہ ہماری سوچ ڈیولپ ہو گئی جو ہم برے صغیر میں رہتے رہے. ہم نے بہت سے رواجات، بہت سی روایات وہاں سے اخذ کر لی اور اپنی سوسائٹی میں شامل کر لیا. وہیں سے یہ بھی چیز آ گئی ہے. یہ دیکھیں نا، وہاں خواتین کو ستی کر دیا جاتا تھا اگر ان بالکل کا کیا. شوہر نہیں رہتا. وہاں شادی کرنے کی بھی گنجائش موجود نہیں تھی ان عورتوں کی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دے رکھی ہے اور کوئی شخص اپنے حالات و واقعات کے مطابق شادیاں کر رہا ہے تو یہ اس کی بڑی پرسنل چیز ہے. اب آپ اس پر جج بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، اور آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ شخص سمجھ سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے آپ اپنی زندگی جئیں، دوسروں کو اپنی زندگی جینے دیں. اور جہاں آپ یہ، میں آپ کے بارے میں سوچوں کہ طارق صاحب کی زندگی ایسی ہوگی، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، تو میرا امن و سکون خراب ہو جائے گا. اپنی اپنی زندگی، اپنا اپنا فوکس درست رکھیے. سب اوکے ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میری تو اس بارے میں یہی سوچ ہے جو بڑے پوڈ کاسٹ میں بتا چکی ہوں. ایک سوال میرے، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ذرا بولیں گی کھل کے. ہم، تیسری شادی کی آپ نے اجازت دے دی، آپ کی پازیٹیوٹی کو سلام، آپ کی اپروچ کو سلام. آپ نے کہا نہیں میری بات نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی بات ہے. جب اللہ نے کر دیا، کہہ دیا، میری کیا حیثیت ہے میں اس کے آگے کروں؟ میں مانوں یا نہ مانوں، سچ یہی ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے ہم. اور آپ نے اللہ کے فیصلے کے اوپر لبیک کہہ دیا. لیکن فرا اقرار کو کبھی زندگی میں پچھتاوا ہوا کہ اس نے اقرار الحسن کو تیسری شادی کی اجازت دے کے کہیں نہ کہیں یار اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. مجھے زندگی میں کوئی ایسا ایک بھی عمل نہیں جس پر پچھتاوا ہوا ہو، اچھا. کیونکہ یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. اچھا، شاید اس وقت میں ہو کہ جب مجھے لگے کہ میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے یا اس وجہ سے میری زندگی متاثر ہو رہی ہے یا میری زندگی میں کوئی کمی ہو گئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میری لائف جیسے چل رہی تھی ویسے چل رہی ہے، بلکہ شاید کچھ پہلوؤں میں بہت سی بہتری بھی آئی ہے. تو میری زندگی میں کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے. آپ نے کیا کہا کہ بھائی جان میں نے شادی کے لیے انکار کر دیا تھا اقرار الحسن کو. ہم. اقرار الحسن نے مجھے اپروچ کیا تھا اور یعنی انہیں میرے والد صاحب سے بات کی تھی، شادی مجھ کے سے لیے نہیں. میرے والد صاحب سے بات کی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا. ہم. جس وقت اس لڑکی نے جو میرے سامنے بیٹھی ہیں انہوں نے انکار کیا اس لڑکے کے لیے جس کا نام اقرار ہے، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ کیوں انکار کیا؟ وجہ؟ مجھے ایک تو میں نے شاید کسی اور جگہ بھی انٹرویو میں یہ بتایا کہ میرے لائف گولز بڑے ڈفرینٹ تھے اور میری نئی نئی ARY نیوز میں جاب شروع ہوئی تھی اور مجھے اپنا کریئر دیکھنا تھا اور شادی میرے ذہن میں بھی نہیں تھی. پھر مجھے لگا کہ ان کی آلریڈی شادی ہے تو پھر میں کیوں شادی کروں گی، یہ بھی سوال تھا ویری میرے گڈ. ذہن میں. پھر ابا جی سے انہوں نے بات کی، پھر مجھ سے بھی بات کی، کچھ ڈیٹیل میں ہماری بات چیت ہوئی اور پھر کچھ عرصے کے بعد جا کے میں نے کہا کہ ہاں میں شادی کروں گی. تب تک میں بہت سی چیزوں پر کنونس ہو گئی تھی. پھر مجھے ان کی آنیسٹی اچھی لگی تھی. پھر وہی والی بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے بے رکھی ہے شک. تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. تو پھر شادی ہوئی تھی. اقرار الحسن نے فرا اقرار کے ساتھ اظہار محبت کیسے کیا؟ کیا کہہ کر اظہار محبت کیا کہ جب انہوں میں نے نے آپ کا... آپ کو بتایا کہ انہوں نے والد صاحب سے میرے اچھا، بات آپ کی سے تھی. بات ہی نہیں کی تھی؟ مجھ سے اس بارے میں بعد میں بات کی تھی. پہلے بعد میں والد بات صاحب، کی؟ جی پہلے والد صاحب سے بات کی تھی. آپ کہہ رہی ہیں کہ شادی کی بات مجھ سے ہوئی نہیں؟ پہلے نہیں ہوئی.
بعد وہ تو میں بعد ہوئی، میں تو ہوئی جی ہوگی نا؟ بعد میں ہوئی، اور یہ ارینجڈ پہلے ہوئی شادی، اور اس کے بعد پھر اس کو ظاہر ہے جب رشتہ بن جاتا ہے تو پھر پیار نہیں محبت تو پیار ہے تو